अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज आपको दो तीन बहुत अहम इश्यूज़ पे बात करूंगा और बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। एक तो इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया है। उन्होंने केपी से अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किया है और वो आपको पता है हार्ड कोर आदमी हैं अली अमीन गंडापुर, और वो एक तसादुम की तरफ मामला जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी को जो टास्क दिया है जिन जमातों से बात करने का, वो सब स्ट्रीट पावर की जमातें हैं। तो इसका मतलब है क्या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पेशावर से कोई आने जा रहा है या क्या होगा? अब मफाहमत की सियासत होगी या मज़ाहमत की सियासत होगी, इस पे बात करूँगा। उसके अलावा वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने जनाब पीटीआई को दावत दी है कि वो हुकूमत बनाए, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को। तो क्या ये एक सियासी गिमिक है या फिर ये एक सीरियस ऑफ़र है? ये बात करेंगे। उसके अलावा जनाब हम आपको ये बताएंगे कि अब वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से क्या खिचड़ी पकने जा रही है, पाकिस्तान का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या किन खतूत पर सोच रही होगी, और एलिगेशंस धांधली के अब केपी में भी क्यों सरफेस करना शुरू हो गए। तो सबसे पहले जनाब आज जेल में इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है और उसमें इमरान खान साहब ने कह दिया जी कि मुझे अली अमीन गंडापुर का नाम मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के लिए अभी हम नाम पे गौर नहीं किया और नहीं बताया, यानी कि मरकज़ में हुकूमत बनाने पे ज़ाहिर है दिलचस्पी नहीं रखते, किसी और जमात के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। लेकिन केपी के लिए जो उन्होंने नाम का ऐलान किया तो सोशल मीडिया जनाब, इस पे सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया और तरह तरह की खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब ये इमरान खान साहब ने क्या कर दिया और ये क्यों कर दिया। तो मैं इसका जायज़ा लेने की कोशिश करूँगा कि अली अमीन गंडापुर, आपको पता है कि एक हार्ड कोर से पार्टी वर्कर हैं और उनका जो कैरियर है उस हवाले से भी मैं आपको कुछ बताऊँगा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कौन है। सरदार अली अमीन गंडापुर जो है जनाब, उनका ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है। उन डेरा इस्माइल ख़ान के इलाका कोलाची है, उससे उनका ताल्लुक़ है। ज़मींदार ख़ानदान से हैं। इनके वालिद जो है वो काफ़ी सियासत में सरगर्म थे। वो कल परसों ही फ़ौत हुए हैं। उनके वालिद आर्मी में मेजर रिटायर्ड थे, फिर परवेज़ मुशर्रफ दौर में निगरां वज़ीर भी रहे हैं। नामज़द वज़ीर आला जो हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और अपने दबंग स्टाइल की वजह से जल्द ही पार्टी में मकबूल हो गए हैं। अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन और 2018 में कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, वफाकी वज़ीर बन गए। जनाब ये करीब आए थे इमरान खान के, जब इमरान खान वज़ीरिस्तान में ड्रोन के हवाले से मार्च करने गए तो इनके फार्म हाउस में ठहरे थे। उसके बाद आपको पता है कि इनका गुस्सा और दबंग अंदाज़ बड़ा मशहूर है। गार्ड्स को लेकर चलते हैं। इनकी एक ऑडियो भी आई थी कि जी आप हथियार जमा कर लें फतेह जंग के पास, जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च का प्रोग्राम था जब इमरान खान साहब का गुज़श्ता साल, तो वो भी आई थी। इसके अलावा भी कश्मीर में ये गए थे, इन्होंने बड़ी मुतनाज़ा तकरीर की थी। मरीम नवाज़ के हवाले से भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। बाकी जमातों के हवाले से भी इसी तरह की दबंग स्टाइल है उनका, बड़ा लंबी लंबी मूँछें, बड़े बड़े बाल। तो क्या वो ब्रांड पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या वजह होगी कि ये इनको चुना गया है जबकि उनके पास ऑप्शंस भी थे, और भी लोग थे जो बड़े पढ़े लिखे ये भी हैं, इंग्लिश बोलते हैं। मैंने इनको सुना हुआ है, ये जब वज़ीर थे कश्मीर अमूर के, तो मैं एक दफ़ा वाने सदर गया, वहाँ पर इनकी तकरीर सुनी तो मैं हैरान हुआ इनकी तकरीर सुन के कि काफ़ी अच्छी बातें भी कर लेते हैं, मगर जो इनका एक इमेज बना हुआ है वो ब्रांड पीटीआई के साथ कितना मैच करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर पीटीआई के लोगों ने भी तनकीद की है कि जनाब ऐसे वज़ीर आला की ज़रूरत थी जो डिलीवर करता। केपी के अवाम को आखिर सिर्फ लड़ाई वाला वज़ीर आला तो नहीं चाहिए ना, कि उनको ऐसा वज़ीर आला चाहिए जो उनके काम करवा सके, उनको आगे लेके बढ़ सके। उनके नौजवानों ने वोट दिया, ख़वातीन ने वोट दिया, नो डाउट मैंडेट इमरान खान साहब का है, उनकी मर्ज़ी है जिसको चुने, लेकिन इसमें तनकीद तो की जा सकती है। पार्टी के वर्कर्स भी तनकीद कर रहे हैं कि जी ब्रांड पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते, कि पीटीआई को जो बाशऊर तबका है, कहते हैं जी केपी के बाशऊर अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, तो बाशऊर लोगों की पसंद के तौर पर कोई ऐसा नाम आता है जैसे इन्हीं के पेशावर से और उम्मीदवार हैं, झगड़ा साहब थे, वो तो खैर हार गए, लेकिन उनकी हार पे भी तनाज़ा है। वो एक पढ़े लिखी एक क़यादत एक रिप्रेजेंट करते थे, बोलते चालते, जिससे पता लगता था कि यार वो एक ही मीन्स बिजनेस, एक सियासतदान, एक ऐसा सियासतदान जो कि काम करने पे यकीन करता है, डिलीवर करने पे यकीन करता है। ये जो वज़ीर आला बने हैं, तो इससे लगता ये है कि इमरान खान साहब का एक ऐलान जंग है, तबले जंग बजाया है। एक उनकी खूबी जो इमरान खान साहब को शायद पसंद है, और जो वजह शायद हुई हो कि ये वफादार रहे हैं पार्टी के, हमेशा इन पर मुश्किल वक्त भी आया, रोपोश थे, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, मगर वफादार हैं और दबंग हैं और गुस्से वाले हैं और पंगा लेने वाले।
تو کیا پنگا اس وقت ملک کو ضرورت ہے یا ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب کو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے، ان کا بالکل ان کو مینڈیٹ ملا ہے، وفاق میں بھی ملا ہے، پنجاب میں بھی ملا ہے اور کے پی میں بھی ملا ہے، لیکن اس کے بعد آخر ایک سیاستدان کے طور پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ان کا یہ کام نہیں تھا کہ ملک کو آگے لے کے جائیں؟ پاکستان ان کا ہے، اب عوام نے ان کی آواز دی ہے، ان کا پاکستان ہے، اس کو آگے لے کے جانا بھی ہے، اس کو تعمیر بھی کرنا ہے، ساری زندگی ایجیٹیٹ تو نہیں کرنا کہ ساری زندگی آپ نے اسٹریٹ پہ بس لڑنا ہے۔ اب ایک اور جو علامت ہے، تو اس وجہ سے ان پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اب برانڈ پی ٹی آئی کو کس حد تک ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ دوسری جو بات عمران خان صاحب نے آج کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 3 جماعتوں سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ وہ 3 جماعتیں کون سی ہیں جی؟ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے۔ ان سے بات نہ کریں، باقی ساری سے بات کریں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے جن جماعتوں کے ساتھ، وہ ساری اسٹریٹ پاور والی جماعتیں، اس کا بھی یہ مطلب تصادم کی طرف جانا ہے۔ ان میں جناب ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، جماعت اسلامی ہے جس کی اسٹریٹ پاور ہے، پہلے لانگ مارچ کر چکے ہیں بینظیر کی حکومت کے خلاف اور کامیاب قاضی صاحب کے دور میں، پھر جناب انہوں نے کہا مجلس وحدت المسلمین ہے، ان کے ساتھ اتحاد کریں، پھر انہوں نے جے یو آئی جو شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ بھی اتحاد کی بات کی ہے۔ تو بیسیکلی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھ اتحاد کی بات نہیں کی، انہوں نے جو اسٹریٹ پاور کی جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد کی بات کی۔ تو اس کو اسٹیبلشمنٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کو ایک اس اشارے کے طور پہ دیکھ رہی ہے کہ وہ تصادم چاہتے ہیں اور وہ مفاہمت کی سیاست یا آگے بڑھنا نہیں چاہتے، چیزوں کو بھلا کے ایک مدبرانہ سیاست جو ان کی عمر کے ساتھ ایک تقاضا بنتا ہے اور جو مینڈیٹ ملا اس کے ساتھ بنتا ہے کہ اب آپ ملک کے مسائل کو حل کریں، نوجوانوں نے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، خواتین نے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، ان کے مسائل کے حل کی طرف چلیں اور منصوبے لگائیں، آگے بڑھائیں، لوگوں کو تعلیم، اسکالرشپ، جو جو چیزیں لوگوں کو چاہیے وہ دیں، اور ایک قیادت کو سنبھالیں اور آہستہ آہستہ اپنا اسپیس ری گین کریں پاکستانی سیاست میں، اور آپ ایک ایونچولی ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے، تو آپ اس قوم کو آگے کی طرف لے کر جائیں، لیکن تصادم کی طرف نہ لے کر جائیں۔ مگر یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ وہ تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پھر یہی سوچ رہی ہے کہ یہ تصادم کی ہے، تو جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اشارے آ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں، اور پھر لگتا ہے کہ آزاد امیدواروں کو توڑنے کی کوششیں دوبارہ سے تیز ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جناب کے پی میں اچانک خبریں آنا شروع ہوں گی، کے پی میں بھی ریگنگ ہوئی ہے، یہ خبریں بھی کہیں سے چلوائی گئی ہیں شاید، یا کیا ہوا ہے، بہرحال وہ خبریں بھی چلنا شروع ہو گئیں، کے پی میں ریگنگ ہوئی ہے۔ پھر جناب ایکس سروس مین سوسائٹی کا کل ایک بیان آیا تھا، جو کہ کہتے ہیں کہ عادل راجہ لندن سے بیٹھ کے چلا رہے، جو کافی خلاف پاکستان یعنی بیانات بھی دینے پہ مشہور ہیں، بھگوڑے ایک عادل راجہ صاحب، ان کی پارٹی نے کل بیان دیا اور بڑا سخت قسم کا۔ تو آج ایکس سروس مین سوسائٹی کا راولپنڈی میں پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس نے اظہار یکجہتی کیا موجودہ آرمی قیادت سے اور ان سب سے، اور ملک کے لیے مفاد کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ لیگل فورمز یوز کریں۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے جناب بیان آیا پاکستان میں الیکٹورل فراڈ یعنی ریگنگ کے حوالے سے، اقوام متحدہ نے کہا کہ جی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں، یعنی کہ یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، مگر اس کا ایک قانونی راستہ ہے اور ایک تصادم کا راستہ ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے بظاہر قانونی راستہ نہیں چنا، تصادم کا راستہ چنا ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو ان کی پارٹی کے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی قانونی راستے میں ہمیں کوئی فائدہ بھی خاص نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی لاہور میں کل ساری درخواستیں ریجیکٹ ہو گئیں، کراچی میں بھی ریجیکٹ ہو رہی ہیں، تو ہمیں عدالتوں سے زیادہ انصاف کی توقع نہیں ہے۔ تو شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کا بھی آرڈر دے دیں، جی وہ کے پی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں، تو پھر وہی انفارچونیٹ ہوگا کے پی کے عوام کے لیے بھی، اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بھی، اور سب لوگوں کے لیے، ملک کے لیے بھی، کہ اکانومی بہتر ہونے کے بجائے اب دوبارہ سے ایجیٹیشن کی طرف جائے۔ اس دوران جناب شہباز شریف صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے بڑی مفاہمت کی باتیں کیں اور کہا کہ جی آزاد امیدوار خود حکومت بنا لیں، ہم تو بیٹھے رہیں گے، آپ کو دعوت دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس اکثریت ہے آپ حکومت بنا لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب بھی اندر سے جانتے ہیں کہ آزاد جو ہے، چونکہ وہ اتحاد کسی پارلیمانی پارٹی سے نہیں کرنا چاہتے، تو حکومت بنانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے 92 ہیں، 3 ہیں، ابھی جماعت اسلامی سے بات چیت شروع ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا کوئی ایسا انضمام ہو کہ پارلیمانی پارٹی سارے آزاد ارکان ادھر چلے جائیں اور ریزرو سیٹس پہ مل جائیں کچھ، یعنی 20-22 کے قریب۔ تو ان کو لگتا ہے کہ شاید نمبر جو ہے 115 16 20 تک چلا جائے، لیکن 120 وننگ نمبر نہیں ہے پاکستان میں، 172 نمبر ہے وننگ، 172 نہیں، 169 اب ہو گیا ہے، فاٹا کی سیٹیں کم ہوئی ہیں، تو اتنے نمبر تو پھر بھی نہیں ہوتے۔ ان کو کوalition تو چاہیے، یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے، تو وہ کوalition نہیں چاہتے، اس لیے بن تو نہیں سکتا۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے جناب کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی موقع دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی وہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس جس میں سب سو جاتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی پریس کانفرنس تھی
تاہم وہ آج بڑے وٹی نظر آئے, جواب پہ جواب اٹھا کے مار رہے تھے, اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی بھی ہم غور کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک سیاسی قسم کا بیان تھا یہ. انہوں نے نہیں کہا کہ, انہوں نے کیٹیگوریکلی نہیں کہا کہ ہمارے امیدوار وہی ہیں. ادھر سے جناب پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا کہ جی نواز شریف, اخلاقی طور پہ نواز شریف کو زیادہ نہیں بننا چاہیے شہباز شریف کو. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیپلز پارٹی کو کیا ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ بنا دیں. نون لیگ نے تو ان کو کوئی نہیں کہا کہ آپ بلاول کو رکھیں یا زرداری صاحب کو رکھیں یا پھر کسی اور کو رکھ دیں, لیکن وہ کیسے دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کینڈیڈیٹ کو نہ رکھیں. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر نواز شریف آ گئے اور ڈیلیور کر گئی پارٹی تو پنجاب سے بھی اس پارٹی کا صفایا ہو سکتا ہے اور سندھ میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ نون لیگ کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے ساتھ آئے یا کسی ایسے پرائم منسٹر کے ساتھ آئے جو نون لیگ کو سیاسی فائدہ پہنچا سکے. تو ان کی طرف سے بھی آواز آئی ہے, لیکن نون لیگ کے ذرائع کے مطابق ابھی تک رول آؤٹ نہیں کیا گیا جناب پرائم منسٹر نواز شریف کے نام کو رول آؤٹ ابھی تک نہیں کیا گیا, ابھی بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. لیکن ایک تجویز یہ بھی آ رہی ہے کہ جی وفاق میں مریم نواز کو لایا جائے اور نواز شریف صاحب ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہا کریں اور ان کو مینٹور بھی کریں اور حکومت وہ چلوا کے دیں اور صوبے میں شہباز شریف رکھیں یا شہباز شریف کو وفاق میں کوئی اہم عہدہ دیا جائے. یہ تجویز بھی نون لیگ میں زیر غور آئی ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بجائے وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو یہ تجویز بھی اب زیر غور ہے, لیکن سارے آپشنز ابھی اوپن ہی ہیں. خود نون لیگ ابھی انٹروسپیکشن کر رہی ہے, ٹھیک ٹھاک ان کو بیٹنگ ملی ہے اور وہ لوگ کافی پریشان بھی نظر آتے ہیں. تو اب ان کو ری گروپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اگلے 8-10 دن میں چیزیں واضح ہونا شروع ہوں گی اور نئی حکومت سازی کے لیے ایک حتمی شکل سامنے آئے گی. تو جو ہی وہ شکل سامنے آتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تب تک دیکھتے رہیے آج کا سچ.